نمبر 61، پانی، کھیتی، پھلوں اور ثمرات میں کمی آ جاتی ہے۔ گناہ کا ایک نقصان یہ ہے کہ پانی میں، کھیتی میں، پھلوں میں، ثمرات میں کمی آ جاتی ہے، یعنی انسان کے گناہ کی وجہ سے ہر چیز پر اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ خشکی میں اور تری میں جو فساد نظر آ رہا ہے یہ انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہے، اور ہم نے اس کو اس کے تمام گناہوں کی سزا نہیں دی، ہم نے تو اسے بعض گناہوں کی سزا دی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ خشکی اور تری میں جو فساد ظاہر ہے، بما کسبت ایدی الناس، یہ انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، ہم ان کو چکھاتے ہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا، لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ لوگ اپنے گناہوں سے لوٹ کر آ جائیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ دنیا میں یہ جتنی صورتیں نظر آ رہی ہیں یہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آج دیکھیں نا، پانی میں کمی آ گئی۔ پہلے ایک وقت تھا انسان بور کرتا تھا، 40 فٹ 50 فٹ پہ پانی آ جاتا تھا، آج 500 فٹ 600 فٹ بورنگ کر رہا ہے، پانی نہیں آ رہا۔ ہزار فٹ پہ بورنگ کرنے والے ہیں، سامنے فیکٹریوں میں بورنگ 1000 فٹ ہوئی ہے، اور ایک فیکٹری والا مجھے کہہ رہا تھا مفتی صاحب 1000 فٹ بور کیا ہے لیکن اب بھی پانی خشک ہو رہا ہے، پانی نہیں آتا، تھوڑی دیر آتا ہے پھر پانی بند ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ایک بات بیان فرما رہے ہیں، سورہ ملک میں فرمایا کہ اگر ہم پانی کو تہ میں لے کر چلے جائیں تو دنیا میں کوئی انسان ایسا ہے، کسی میں اتنی قوت اور طاقت موجود ہے کہ وہ پانی کو دوبارہ اوپر لے کر آئے؟ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، بتائیے تو صحیح اگر ہم پانی کو گہرائی میں لے کر چلے جائیں، کون ہے جو تمہارے لیے میٹھے پانی کا بہتا ہوا چشمہ لے کر آئے گا؟ اللہ فرما رہے ہیں پانی کو ہم گہرائی میں لے کر جائیں، کون ہے جو پانی کو اوپر لے کر آئے گا؟ آج اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے رب العالمین کی ناراضگی ہے، معاشرے میں گناہ بڑھ گئے، بے حیائی، فحاشی، عریانی بڑھ گئی، اللہ نے پانی کو سطح زمین پہ اللہ لے گیا، ہزار فٹ پہ بھی پانی نہیں، جو پانی موجود وہ بھی اتنا کھارا، اتنا نمکین کہ انسان منہ میں ڈالے تو کڑواہٹ، آنکھوں پہ لگ جائے تو آنکھیں جلنے لگ جائے، جسم پہ لگ جائے تو جسم پہ جلن آ جائے۔ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ورنہ جب انسان کی زندگی میں اللہ کی فرما برداری ہوتی ہے، جو انسان چاہتا ہے رب العالمین وہی کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں ایک جگہ کھڑا تھا تو میں نے اچانک بادلوں سے ایک آواز سنی کہ بادل میں ایک آواز آئی کہ ایک بادل کو حکم ہوا تو فلاں آدمی کی زمین پہ جا اور وہاں جا کر برس جا۔ اب بادل کے جو ٹکڑے تھے ان میں سے ایک ٹکڑا الگ ہوا اور وہ ٹکڑا یوں آسمان پہ چلتا ہوا جا رہا ہے جیسے بادل جاتا ہے۔ یہ شخص کہتا ہے میں نیچے سے دیکھتا ہوا جا رہا تھا کہ یہ بادل کس کی زمین پہ جا کے برستا ہے۔ تو صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ بادل چلتا گیا، یہ شخص نیچے سے چلتا گیا، جب یہ گیا اس نے دیکھا کہ بادل ایک جگہ پہنچا جہاں تھوڑی پتھریلی جگہ تھی اور وہاں بارش برسی، اور اس کے بعد ایک نالی سی بنی ہوئی تھی اور سارا پانی اس نالی کے ذریعے سے، قریب میں ایک باغ تھا، اس باغ میں سارا پانی گیا، اور اس باغ کا جو مالک تھا اس کے ہاتھ میں بیلچا تھا اور وہ نالیاں بنا رہا تھا تاکہ پانی پورے باغ میں لگ جائے، پورا باغ سیراب ہو جائے۔ تو پانی بڑی تیزی کے ساتھ اس کے باغ کے اندر جا رہا تھا۔ یہ شخص باغ کے اندر آیا، اس آدمی سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا بھائی کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں آپ مجھے بتاؤ۔ جب اس نے اصرار کیا تو اس نے اپنا نام بتا دیا۔ اس نے کہا واقعی تم بڑے اللہ کے فرما بردار انسان ہو، میں نے فلاں جگہ آواز سنی تھی، بادل کو حکم تھا کہ تو جا اور فلاں آدمی کی زمین پہ برس جا، اور تیری زمین کے پاس آ کر یہ بادل برسا، سارا پانی تیری زمین میں آ گیا۔ آخر بتا تیری زندگی میں ایسا نیک عمل کون سا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو تیرے تابع کر دیا اور تیرے لیے پانی کا بندوبست کر دیا؟ اس شخص نے کہا جب میں فصل کی کاشت کرتا ہوں
تو جو بھی پیداوار ہوتی ہے میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہوں، ایک حصہ اللہ کے نام پہ پورا صدقہ کرتا ہوں، اور ایک حصہ جو باغ سے حاصل ہو اس کو باغ پہ ہی لگاتا ہوں، یعنی بیج وغیرہ باغ کی ضروریات پہ لگاتا ہوں۔ گویا پیداوار کے 3 حصے، ایک حصہ اپنے اور بچوں کے لیے، ایک حصہ اللہ کے نام پہ صدقہ، اور ایک حصہ اسی باغ پہ لگاتا ہوں۔ اس شخص نے کہا واقعی یہ جو تو صدقہ کرتا ہے تو اللہ نے تیرے باغ کے لیے غیبی انتظام فرما دیا، تو باقی جگہ بارش نہیں ہو رہی، اللہ نے اس کے لیے باغ کے لیے بارش کا انتظام کر دیا۔ اس لیے جب انسان اپنے مال کا حق ادا کرتا ہے تو رب العالمین کی غیبی نصرت اور مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں میں جیسے سیلاب آیا تو ایک شخص کوئٹہ کا ایک ساتھی تھا، مجھے فون پہ بتانے لگا، کہنے لگا کہ سیلاب بہت زیادہ تھا اور ارد گرد میں پانی ہی پانی تھا، لیکن درمیان میں ایک آدمی کی فصل ایسی تھی کہ اس کی زمین میں پانی بالکل نہیں آیا، اس کی زمین بالکل محفوظ، اس کی فصل بالکل محفوظ، کسی درخت کو کسی پھل کو کوئی نقصان نہیں ہوا، دائیں بائیں کے گھر بھی گر گئے، فصلیں بھی تباہ ہو گئی، زمینیں بھی اندر کی ساری ساتھ بکھر کے چلی گئیں۔ بعد میں بات پتہ چلی تو یہ آدمی وہ تھا جو اپنے مال کا پورا حق ادا کرتا تھا، عشر دیتا تھا، جو کچھ ملتا 1/3 اللہ کے نام پہ صدقہ کرتا تھا۔ تو اس نے کوئی انتظام نہیں کیا، اللہ نے خود پانی کو لگام دے دی اور پانی کا ایک قطرہ اس کی زمین پہ داخل نہیں ہوا۔ رب کی ذات تو وہ ہے نا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ میٹھے اور کھارے کے درمیان جس نے پردہ رکھا ہے وہ تیرے رب کی ذات ہے۔ ایک طرف پانی کا میٹھا چشمہ، ایک طرف کھارا چشمہ، ایک طرف میٹھا دریا، ایک طرف کھارا دریا۔ اللہ فرماتا ہے میٹھا کھارے میں نہیں مل سکتا، کھارا میٹھے میں نہیں مل سکتا، یہ تیرے رب کی قدرت ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، اللہ وہ ہے جس نے 2 دریاؤں کو پیدا کیا، هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، یہ میٹھا چشمہ ہے اور یہ نمکین پانی کا چشمہ اور دریا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا، ہم نے اس کے درمیان میں ایک آڑ رکھی اور ایک پردہ حائل کیا۔ دیکھیں پانی میں کون آڑ رکھ سکتا ہے؟ پانی تو بہتی ہوئی چیز ہے۔ اللہ فرما رہے ہم نے یہاں پہ آڑ رکھی، میٹھا کھارے میں نہیں ملتا، کھارا میٹھے میں نہیں ملتا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا کہ جب انسان اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارتا ہے، اللہ مال کے ذریعے سے، اولاد کے ذریعے سے اس کو نفع پہنچاتا ہے۔ تو ایک بات میں نے عرض کی، جب گناہ ہوں گے تو ایک نقصان پانی کا ہوگا، پانی سطح زمین پہ چلا جائے گا۔ ایک نقصان کھیتیوں کا ہوگا، کھیتی سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ آج وہی ہو رہا ہے، دیکھیں کھیتیاں بالکل تیار ہو گئی، فصل کاشت ہونے کے قریب ہو گئی، 2 سال پہلے تھا ٹڈیاں آ گئیں اور ٹڈیوں نے آ کر ساری فصلوں کو خراب کر دیا، کھڑی فصل، تیار فصل سب کی سب خراب ہو گئی۔ پچھلے سال گاؤں میں فصل تیار ہے، فصلیں بالکل پکنے کے قریب، اور اب وقت تھا کہ اس کو کاٹ دیا جاتا، ضرورت تھی سب کو کہ دھوپ لگ جائے اور یہ پک جائے تب ہم اس کو کاٹ دیں۔ تیز بارش ہو گئی، جتنی فصلیں تھیں سب کی سب تباہ ہو گئی۔ گزشتہ سالوں میں کتنی فصلیں تیار تھیں، سیلاب کے اندر ساری بہہ کے چلی گئیں۔ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، انسان خود ظالم ہے، نافرمانی کر کے ظلم کرتا ہے۔ تو گناہ کی ایک سزا، پانی پر، کھیتی پر، پھلوں پر، ثمرات پر اس کے آثار نظر آتے ہیں کہ ہر چیز میں کمی ہو جاتی ہے۔ نمبر 62، سیلاب، زلزلے اور آندھیوں کا آنا۔ گناہ کا ایک نقصان سیلاب، زلزلے اور آندھیوں کا آنا۔ جب اللہ کی نافرمانی بڑھ جاتی ہے تو سیلاب کی کثرت ہو جاتی ہے، زلزلے آنا شروع ہو جاتے ہیں، آندھیاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کو بھی عذاب انہی کے ساتھ دیا، کسی قوم کو آندھیوں کے ساتھ دیا، کسی کو زلزلوں کے ساتھ عذاب دیا، کسی میں ایک چیخ ماری، حضرت اسرافیل علیہ السلام نے، سب کے کلیجے پھٹ گئے، اور کسی کو اللہ نے زمین میں دھنسا دیا۔ تو اللہ نے پہلی قوموں کو بھی اسی طرح عذاب دیا۔ آج بھی جب کوئی نافرمانی کرے تو اللہ تھوڑا سا دھچکا انسان کو دیتا ہے۔ قرآن کریم سورہ حاقہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، قوم سمود نے اور قوم عاد نے جھٹلایا تھا۔ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ،
قوم سمود کو ہم نے ہلاک کر دیا ان کی سرکشی کی وجہ سے۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، قوم عاد جو تھی ہم نے تیز و تند ہوائیں بھیجی اور ان ہواؤں نے اس کو ہلاک کر دیا۔ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ، ہم نے 7 راتیں اور 8 دن تک ان پر ہواؤں کو مسخر کر دیا۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ، ان آندھیوں نے ان کو بچھاڑ کے زمین پر پھینک دیا۔ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، ایسا لگتا تھا جیسا کہ کھجور کے بڑے بڑے تنے ہوں جو گرے پڑے ہوں۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا کوئی ایک انسان باقی بچا ہے؟ اللہ فرما رہے کوئی ایک انسان باقی بچا ہے؟ کوئی بھی نہیں باقی بچا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں یہ آندھیوں کا آنا، زلزلوں کا آنا، یہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اللہ نے تو کائنات میں رحمت کا ایک حصہ اتارا، 99 حصے اپنے پاس رکھے، اس ایک حصے میں ہے ماں اولاد سے محبت کر رہی ہے۔ تو جب ماں کی اتنی شفقت اللہ نے اس کے دل میں ایک حصہ ڈالا، 99 حصے اللہ کے پاس ہیں، تو آخر اللہ کا غضب کب اترتا ہے؟ جب نافرمانی بڑھ جاتی ہے، جب انسان کی طرف سے تعدی، سرکشی، گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے اور وہ اپنے رب کی طرف لوٹتا ہی نہیں ہے، اپنے محسن کو فراموش کر دیتا ہے۔ ایک کتے کے آگے بھی روٹی ڈالو، اگلے دن سے وہ بھی دم ہلاتا ہے، ساری رات مالک کے گھر پہ پہرا دیتا ہے۔ جس رب نے اتنی عطائیں کی، آنکھوں میں بینائی ڈالی، کانوں میں شنوائی ڈالی، زبان میں گویائی ڈالی، ہاتھوں میں چلنے کی، پاؤں میں چلنے کی صلاحیت، ہاتھوں میں پکڑنے کی صلاحیت، سمجھنے والا دماغ، دھڑکنے والا دل عطا فرمایا، تو وہ رب بھی دیکھتا ہے میرا بندہ کب لوٹ کر آتا ہے۔ جب نہیں آتا پھر کبھی سیلاب آتے ہیں، کبھی زلزلے آتے ہیں، کبھی آندھیاں آتی ہیں تاکہ انسان پلٹ کر آئے۔ نمبر 63، اللہ کی عظمت دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ گناہ کا ایک نقصان، اللہ کی عظمت انسان کے دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ جب انسان گناہ زیادہ کرتا ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت باقی نہیں رہتی۔ اگر کوئی یہ دیکھنا چاہے اللہ کے ہاں میرا کیا مقام ہے، وہ دیکھے اس کے دل میں اللہ کے حکم کا کیا مقام ہے۔ اگر اس کے نزدیک اللہ کا حکم سب سے مقدم ہے تو سمجھو اس کا مقام بھی اللہ کے ہاں بہت بہتر ہے۔ اگر ایک آدمی کے ہاں اللہ کا حکم سب سے آخر میں، پہلے اس کی دنیا، رسم و رواج، عادات ہیں، پھر ایسا آدمی رسوا ہی ہوتا ہے۔ تو جب گناہ آتے ہیں اللہ کی عظمت نکل جاتی ہے، پھر دنیا کی محبت، مال دولت کی محبت، عورت کی محبت انسان کے دل میں آ جاتی ہے۔ ورنہ جتنا علم آئے گا، خشیت اور تواضع آئے گی، اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، انسان میں شب بیداری آئے گی، راتوں کو اٹھے گا، روئے گا، جاگے گا، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا۔ یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے۔ نمبر 64، دل میں تکبر آ جاتا ہے۔ گناہ کا ایک نقصان، دل میں تکبر آ جاتا ہے، انسان سے عاجزی ختم ہو جاتی ہے، تواضع ختم ہو جاتی ہے۔ آج دیکھ رہے ہیں معاشرے میں، آپ ہر اس آدمی کو دیکھیں جس کی زندگی فسق و فجور میں گزر رہی ہے، اس میں تکبر بہت ہوگا، اس کی چال چلن میں، اس کی گفتگو میں، اس کی وضاقتہ میں، بات کرنے میں، ہر چیز میں تکبر چھلک رہا ہوگا، نظر آئے گا۔ اور جس آدمی کی زندگی میں تقوی ہوگا اس میں آپ کو عاجزی نظر آئے گی، تواضع نظر آئے گی، بندگی نظر آئے گی، حسن اخلاق نظر آئیں گے۔ اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو میرے نیک بندے ہیں، رحمان کے جو بندے ہیں، فرمایا ان کا وصف کیا ہے؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر چلتے ہیں عاجزی کے ساتھ۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر کوئی ناواقف ان سے الجھتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، وہ سلام کرتے ہیں، سلام کہہ کے چلے جاتے ہیں، الجھتے نہیں ہیں، جھگڑا نہیں کرتے۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، رحمان کے بندے وہ ہیں جن کی راتیں گزرتی ہیں اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کی حالت میں، اور ان کی زبان پر یہ دعا ہوتی ہے وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ، اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے، ان عذابها کان غراما، یقیناً جہنم کا عذاب تو انسان کے جسم کے ساتھ لگ جانے والا ہے، پیوست ہو جانے والا ہے، چمٹ جانے والا ہے۔ تو بہرحال میں نے ایک بات عرض کی، زندگی میں جب گناہ آئیں گے دل میں تکبر آ جائے گا۔ آج دیکھیں جس کی زندگی میں فسق و فجور ہے، آپ اس کو چال ڈھال میں، گفتگو میں تکبر نظر آئے گا،
وہ فخر کرتا نظر آئے گا، میرے اتنے بیٹے، میری اتنی اولاد، میرے اکاؤنٹ میں اتنی دولت، میری اتنی گاڑیاں، اتنے بنگلے، اتنا پیسہ، اتنے تعلقات، فلاں فلاں کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں، فلاں فلاں سے میری گفتگو ہوتی ہے، اور یہ سب چیزیں عارضی ہیں۔ سب سے طاقتور ذات اللہ کی ذات ہے، سب سے طاقتور ذات اللہ کی ذات ہے، سب سے زیادہ خزانوں کا مالک اللہ ہے، سونے اور چاندی کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، یاقوت اور زمرد کا خالق اللہ ہے۔ اللہ قرآن میں سورہ منافقون میں فرما رہا ہے، یہ منافق لوگ سمجھتے ہیں ہمارے پاس دولت خزانہ ہے، اللہ فرما رہا ہے خزانے تیرے رب کے پاس ہیں۔ دنیا والوں کو تو اللہ نے تھوڑا سا دیا ہے، خزانے اللہ کے پاس۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، خزانے تیرے رب کے پاس ہیں، زمین اور آسمان کے، لیکن یہ منافق لوگ بات کو نہیں سمجھتے، یہ نہیں سمجھتے اور کہتے خزانہ ہمارے پاس ہے۔ نمبر 65، شیطان اور خواہشات کی قید میں انسان آ جاتا ہے۔ گناہ کا ایک نقصان، شیطان کی خواہشات کی قید میں انسان آ جاتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے وہ شیطان کے جال میں آ جاتا ہے، خواہشات کے جال میں آ جاتا ہے۔ اب وہ جال سے نکل نہیں سکتا، نکلنا چاہتا ہے نکل نہیں سکتا، جتنا وہ کوشش کرتا ہے اور جال میں پھنستا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی ہے صحیح بخاری کی روایت میں، سخی اور بخیل آدمی کی۔ آپ نے فرمایا جیسے ایک آدمی نے اپنے پورے جسم پر ایک زرہ پہنی ہے، تو سخی آدمی جو خرچ کرتا ہے، جتنا خرچ کرتا ہے اس کی زرہ بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے، اس کا پورا جسم ڈھک جاتا ہے، اس کے پورے بھی چھپ جاتے ہیں۔ اب اس کو کوئی تیر مارے، تلوار مارے، اس کو نقصان نہیں ہوتا، صدقہ اس کی حفاظت کر دیتا ہے۔ بخیل آدمی جو مال خرچ نہیں کرتا، آپ نے فرمایا اس کی مثال جیسے اس نے زرہ پہنی ہے، زرہ تنگ ہو جاتی ہے، اتنی تنگ ہو جاتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو دراز کروں، دراز نہیں ہوتی، وہ چاہتا ہے کہ کشادہ ہو جائے، نہیں ہوتی، آخر کار تنگ ہوتے ہوتے اس کا سانس اس میں گٹ جاتا ہے، دم گٹ جاتا ہے، اسی میں وہ مر جاتا ہے۔ تو اکثر لوگ ہوتے ہیں دم گھٹنے سے، سانس بند ہونے سے، دل کا دورہ پڑنے سے، مال کے نقصان کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے ایک بات یہ بیان فرما دی، تو اس لیے میں نے عرض کیا گناہ کا ایک نقصان، انسان شیطان کے جال میں، خواہشات کے جال میں آ جاتا ہے، اس سے نکل نہیں پاتا۔ ایک خواہش کو پورا کرتا ہے، دوسرے کے پیچھے پڑ جاتا ہے، دوسری خواہش پوری ہوتی ہے، تیسری کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ خواہشات بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی، اور ضرورتیں اللہ فقیر کی بھی پوری کر دیتا ہے۔ خواہشات اللہ سب کسی کی پوری نہیں ہوتی، فقیر کی بھی ضرورت اللہ سب کی پوری کر رہا ہے۔ دیکھیں رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے نا، اللہ سب کو رزق دے رہا ہے۔ سب سے زیادہ جو کھانے والی ہے وہ ویل مچھلی ہے۔ ویل مچھلی ایک دن میں 33,000 کلو گوشت کھاتی ہے، 33,000 کلو ویل مچھلی ایک دن میں کھاتی ہے۔ جو رب اس کو 33,000 کلو روزانہ تازہ گوشت کھلا رہے ہیں، ہم 2 روٹیوں کے لیے کتنے گناہ کرتے ہیں۔ 2 روٹیوں کی خاطر ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں، دھوکہ بھی دے رہے، یتیم کا مال بھی کھا رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھ رہے، ملاوٹ بھی کر رہے ہیں، جھوٹی قسمیں بھی کھا رہے ہیں۔ خدا جس کو 33,000 کلو گوشت روزانہ کھلا سکتا ہے، 2 روٹیاں ہمیں نہیں کھلا سکتا۔ 18,000 قسم کی مخلوقات رب کی سمندر میں موجود ہیں، اسی طرح اللہ کی ہزاروں مخلوقات خشکی پر موجود ہیں، چونٹی سے لے کر ہاتھی تک، یہ جتنے جانور ہیں کسی کا کاروبار نہیں ہے، کسی کی فیکٹری نہیں ہے، کسی کی ملازمت نہیں ہے، کوئی سرکاری نوکر نہیں، کسی کا بینک بیلنس نہیں، کسی کے پاس وراثت نہیں، سب کو خدا کھلا رہا ہے، شیر کو بھی کھلا رہا ہے، لومڑی کو بھی کھلا رہا ہے۔ وہ رب چونٹی کو بھی رزق دے رہا ہے، ہاتھی کو بھی رزق دے رہا ہے، انسان کو کیوں نہیں دے گا؟ لیکن یہ ساری مخلوقات، ان کی زندگی رب کی فرما برداری میں گزرتی، ہر مخلوق اللہ کا ذکر کر رہی۔ اس لیے قرآن میں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات میں جو بھی ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، جتنے پرندے ہیں ان کی چہچہاٹ میں بھی اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح ہے۔ نمبر 66، اچھے ناموں سے اور القابات سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اچھے ناموں سے اور القابات سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ گناہ کا ایک نقصان کیا ہے؟ دیکھیں جب نیکی میں ہوتا ہے نا تو اچھے نام ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی قاری صاحب، عالم صاحب، مفتی صاحب،
اچھے ناموں کے ساتھ یاد ہو رہا ہے، یہ بڑا نیک آدمی ہے، متقی انسان ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا بزرگ آدمی ہے، صوم و صلات کا بڑا پابند ہے، بڑی تلاوت کرنے والا ہے، بہت صدقہ کرنے والا ہے، اچھے نام ہے۔ جب زندگی میں گناہ آتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ چور ہے، یہ ڈکیت ہے، یہ دھوکہ دینے والا ہے، یہ حرام کھانے والا ہے، یہ زنا کرنے والا ہے، یہ شراب پینے والا ہے، لوگوں کے مال پہ قبضہ کرنے والا ہے، 2 نمبر کا کام کرنے والا ہے۔ اللہ نے ساری مدح کے نام ختم کر دیے، گناہ کے نام اس پر آ گئے۔ اس لیے میں نے عرض کیا ایک نقصان گناہ کا کیا ہے، اچھے نام اور القابات سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ پھر کوئی اس کو یاد کرتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ تو بڑا یزید ہے، کوئی کہتا ہے یہ تو بڑا خبیث ہے، کوئی کہتا ہے یہ تو بڑا فرعون و نمرود ہے، کوئی اس کو شداد اور قارون سے تشبیہ دے رہا ہوتا ہے۔ رب کی نافرمانی کر کے انسان اچھے ناموں سے محروم ہو جاتا ہے، اچھی صفات سے محروم ہو جاتا ہے۔ جو رب کا فرما بردار ہوتا ہے کوئی اس کو پرہیزگار کہتا ہے، کوئی انبیاء کا وارث کہتا ہے، کوئی صوم و صلات کا پابند کہتا ہے، کوئی اس کو وقت کا حاتم تئی کہتا ہے، اچھے ناموں سے اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ نمبر 67، فہم و فراست اور ذکاوت سے محروم ہو جاتا ہے۔ گناہ کا ایک نقصان فہم و فراست سے اور ذکاوت سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو فراست نہیں دیتا، اس کے پاس سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، ذکاوت نہیں ہوتی، چالاک تو ہوتا ہے، باتونی ہوتا ہے، باتیں بہت کرتا ہے، خاموشی نہیں ہوتا، چلتا رہتا ہے، لیکن سمجھداری نہیں ہوتی۔ اللہ کے نیک بندوں کے پاس فہم ہوتی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، کہا حضرت میں نے مال اپنے گھر میں رکھا، کافی تلاش کیا، مجھے میرا مال نہیں مل رہا، آپ بتائیے مجھے میرا مال کیسے ملے گا؟ حضرت نے فرمایا یہ کوئی فقہی مسئلہ تو ہے نہیں کہ میں کیسے بتاؤں تجھے کیسے ملے گا، یہ تو غیب کی بات ہے۔ البتہ تم ایسا کرو، نوافل پڑھو، تم نوافل شروع کرو، امید ہے اللہ تمہارے لیے کوئی راستہ بنا دے گا۔ اس شخص نے رات کو نوافل شروع کر دیے، نفل پڑھتا رہا، چند رکعتیں پڑھی، شیطان نے ایک دم دل میں ڈال دیا کہ تو نے فلاں جگہ پہ اپنا مال رکھا ہے، وہیں پہ تلاش کر۔ اس نے وہیں نماز توڑی اور گیا، مال نکالا تو مال اس کو مل گیا۔ صبح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت مجھے تو رات کو مال مل گیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تو نے کیا کیا؟ کہا حضرت مجھے جیسے پتہ چلا میں نے مال لیا، جمع کر دیا۔ حضرت نے آگے سے جواب میں کہا تجھے چاہیے تھا تو ساری رات نوافل میں گزار دیتا۔ پھر فرمایا کہ مجھے یقین تھا یہ شیطان تجھے رات کو نفل پڑھنے نہیں دے گا، یہ بڑا خبیث ہے، یہ تیرے دل میں ڈال دے گا تو نے مال کہاں رکھا ہے اور تجھے نوافل سے محروم کر دے گا۔ تو دیکھیں اللہ نے کیسی فہم عطا فرمائی، ایک بات کی اور اس آدمی کو اس کا مال مل گیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہا حضرت ایک آدمی نے مال چوری کیا ہے، لیکن اس نے مجھ سے قسم لی ہے کہ تم نے کسی کو بتانا نہیں ہے، اگر تم نے نام لے کر بتا دیا کہ فلاں نے کیا ہے تو 3 طلاق کی قسم۔ تو حضرت میں بتا نہیں سکتا، لیکن مجھے چور کا پتہ ہے، علاقے میں سامان بیچ رہا ہے، اگر میں بتاتا ہوں تو بیوی کو 3 طلاق ہو جائے گی، مجھ سے قسم لی ہے، آپ بتائیے کہ اب میں کیا کروں؟ میں زبان سے بتاؤں پھر بھی 3 طلاق، لکھ کر بتاؤں تب بھی 3 طلاق۔ حضرت نے کہا تم ایسا کرو، اپنی مسجد کے امام کو، مؤذن کو، علاقے کے اثر رسوخ والوں کو بلاؤ۔ ان کو بلایا گیا، جمع ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا تم چاہتے ہو اس آدمی کو اس کا مال مل جائے؟ سب نے کہا جی چاہتے ہیں مل جائے۔ حضرت نے کہا کہ علاقے میں جتنے ایسے ہیں جو چور ہیں، ڈکیت ہیں، یہ جن کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ عموماً ان گناہوں میں ملوث ہیں، ان کو ایک جگہ جمع کریں گے، تو سارے ایک دعوت میں جمع ہو جائیں، اس کو گیٹ پہ کھڑا کر دو، ایک ایک کو باہر نکالو، تو اگر جو چور ہو تم پوچھتے رہو یہ ہے، جب نہیں ہوگا تو یہ آگے سے کہے گا نہیں ہے، ہوگا تو یہ خاموش ہو جائے گا، یہ خاموش ہوگا، یہ بھی نہیں بولے گا ہے اور یہ بھی نہیں بولے گا نہیں ہے، تو جب یہ کچھ نہیں بولے گا، خاموش ہوگا، تم سمجھ جانا وہی چور ہے، اس کو پکڑ لینا۔ تو سب کو ایک جگہ جمع کر دیا، سب ایک ایک باہر جاتے رہے اور اس سے پوچھتے رہتے تھے ہاں بھائی یہ ہے، جو نہیں ہوتا یہ انکار کر دیتا۔ جب وہ آیا جو تھا تو پوچھا گیا یہ ہے، یہ خاموش ہو گیا، تو وہ سمجھ گئے یہی ہے، پکڑ لیا، اس کا مال برآمد ہو گیا۔ تو دیکھیں اللہ نے کیسی فہم عطا فرما دی کہ اس فہم کے ذریعے سے بیوی کو طلاق بھی نہیں ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کا مال بھی اس کو واپس لوٹا دیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ اپنے نیک بندوں کو فراست عطا فرما دیتا ہے۔ ہارون الرشید کا دور تھا،
تو اس دور میں ایک شخص نے قسم کھا لی، اپنی بیوی سے کہا اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھے 3 طلاق ہیں۔ اب سوچنے لگا کہ بیوی تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہوگی، تو اب تو اس کو طلاق ہوگی، اور دوسری یہ بھی قسم کھا لی کہ اگر تم میری سلطنت سے رات کو نہ نکلے تو تجھے 3 طلاق ہیں۔ اب سلطنت سے نہ نکلے تو سلطنت اتنی بڑی تھی کہ اس سے نکلنا بہت مشکل تھا، اس دور میں جہاز تو تھے نہیں، اور گھوڑا اتنا تیز رفتار تھا نہیں کہ وہ پوری سلطنت سے باہر نکال سکے، رات کا وقت مختصر اور سلطنت پورے بر اعظم میں پھیلی ہوئی۔ علماء سے مسئلہ پوچھا کہ بھئی کیا کیا جائے، تفسیر قرطبی میں واقعہ ہے، تو ایک عالم سے پوچھا، باقیوں نے کہا بھئی طلاق ہو گئی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تلامذہ میں سے تھے، انہوں نے کہا بھئی طلاق نہیں ہوئی۔ کہا حضرت کیوں نہیں ہوئی؟ انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے بہترین سانچے میں پیدا کیا، تو سب سے خوبصورت انسان ہے، تو انسان چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اللہ نے کہا سب سے حسین ہم نے انسان کو پیدا کیا، اس لیے سب سے خوبصورت انسان ہے۔ تم نے جو بات کی کہ اگر یہ چاند سے زیادہ حسین نہ ہو تو طلاق ہے، اللہ نے خود قرآن میں 4 قسمیں کھا کر جواب قسم پہ 4 تاکیدیں لا کر بتا دیا سب سے حسین انسان ہے، اس وجہ سے طلاق نہیں ہوگی۔ دوسرے نے جو کہا کہ سلطنت سے نہ نکلے تو طلاق ہے، کہا ایسا کرو بیوی کو رات مسجد میں ٹھہرا دو، تو مسجد پر کسی کی سلطنت نہیں ہوتی، مسجد اللہ کا گھر ہے، اس پر بادشاہت صرف اللہ کی ہے، تو تم نے جو شرط لگائی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی، طلاق بھی واقع نہیں ہوگی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ تقوی کی وجہ سے فہم و فراست دیتا ہے، اور جب انسان گناہ میں پڑ جائے اللہ اس سے ذکاوت اور فراست لے لیتا ہے۔ نمبر 68، بندے اور رب کے درمیان تعلق ٹوٹ جاتا ہے، گناہ کی وجہ سے بندے کے درمیان اور اس کے رب کے درمیان جو ایک تعلق تھا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب تک انسان تقوی پر ہوتا ہے اس کے اور اللہ کے درمیان تعلق باقی ہوتا ہے، جب گناہ میں آتا ہے وہ تعلق ختم ہو جاتا ہے، پھر شیطان اور شیطان کی ذریت اس کی دوست بن جاتی ہے، اللہ کی دوستی اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ہم نے فرشتوں سے کہا تم آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس نے۔ کَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، ابلیس جنات میں سے تھا، اس نے رب کی نافرمانی کی۔ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، کیا تم لوگ ابلیس کو اور ابلیس کی اولاد کو دوست بناتے ہو میرے سوا؟ اللہ فرما رہے تم ابلیس کو اور ابلیس کی اولاد کو دوست بنا رہے ہو میرے علاوہ، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، بہت برا ہے ان ظالموں کے لیے جنہوں نے اللہ کے بدلے میں ان کو اپنا دوست بنایا۔ تو خلاصہ یہ کہ جب انسان اللہ سے دور ہوتا ہے گناہ کے ذریعے، پھر ابلیس اور ابلیس کی ذریت اس کے قریب ہو جاتی ہے اور وہ اس کے دوست بن جاتے ہیں، اور جب زندگی میں تقوی ہوتا ہے تو اللہ رب العزت انسان کے قریب ہوتا ہے اور اس کی ہر موقع پر مدد فرماتا ہے۔ نمبر 69، معصیت سے رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ 59 نمبر پر نقصان کیا ہے کہ گناہ کی وجہ سے رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آج دیکھیں ہر آدمی پریشان ہے، رزق کی وجہ سے پریشان ہے، جس سے پوچھو جو کہتا ہے جی حالات ایسے ہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تنگ دستی ہے، فقر ہے، قرضہ زیادہ ہے، خرچے پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ رزق سے اللہ نے برکت ختم کر دی۔ زندگی میں تقوی ہوگا، اللہ فرماتے ہیں ہم برکت کے دروازے کھول دیں گے۔ قرآن کریم میں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر ان بستی والوں میں ایمان اور تقوی ہوگا تو ہم برکت کے دروازے ان کے لیے کھول دیں گے۔ معلوم ہوا تقوی سے اللہ برکت کا دروازہ کھول دیتا ہے، اور جب تقوی نہیں ہوتا اللہ برکت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ پھر انسان کے بعد پیسہ آتا تو ہے، کثرت تو ہوتی ہے، لیکن بہت جلد ختم ہو جاتا ہے۔ ایک راستے سے آیا دوسرے راستے سے چلا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں سے آیا اور کہاں چلا گیا۔ اور جب رزق میں برکت ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اس سے انسان کی ضرورتیں پوری کر دیتا ہے۔ برکت کس کو کہتے ہیں؟ نمبر 1، برکت کہتے ہیں جس سے انسان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ ایک آدمی کی تنخواہ 20,000 ہے، 25,000 ہے،
اللہ تعالیٰ اس 25 اور 30 ہزار میں برکت ڈال کر اس کی تمام ضرورتوں کو پورا کر دیتا ہے۔ برکت کا دوسرا مفہوم یہ ہے، برکت اس کو کہتے ہیں جو چیز جس کام کے لیے لی جائے اس میں استعمال کرتے رہو، وہ فائدہ دیتی رہے، نقصان نہ دے تو سمجھو برکت ہے۔ اگر آئے دن اس میں نقصان شروع ہو جائے تو سمجھنا چاہیے اس چیز میں برکت نہیں ہے۔ تیسرا برکت بسا اوقات کثرت کی صورت میں چیز کم ہوتی ہے لیکن جتنا استعمال کرو وہ بڑھتی جاتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ جیسے آپ علیہ السلام کے معجزات میں صلح حدیبیہ کے موقع پر پانی ختم ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچا کچھا پانی لے کر آؤ، تو بچا کچھا پانی لایا گیا، اس کو ایک کٹورے میں ڈال دیا گیا، آپ نے اپنا دست مبارک اس کٹورے میں ڈالا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ نکالا تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ اب دیکھنے میں ایک کٹورا پانی تھا لیکن 1400 سے زائد صحابہ نے پانی بھی پیا، مشکیزوں کو بھی بھرا، جانوروں کو بھی پلایا، پانی ختم نہیں ہوا۔ یہ ہے برکت۔ تو میں عرض کر رہا ہوں تقوی پر اللہ رزق میں برکت دیتا ہے اور گناہوں کی وجہ سے رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 70، گناہ انسان کو نچلے درجے میں اتار دیتا ہے۔ گناہ انسان کو نچلے درجے میں اتار دیتا ہے، یعنی انسان کا جتنا درجہ پہلے بلند تھا ہر گناہ کی وجہ سے وہ نیچے درجے میں آتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے اور نیچے آتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے اور نیچے آتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ سب سے نیچے درجے میں چلا جاتا ہے۔ جیسے اللہ نے منافقین کے بارے میں قرآن میں فرمایا کہ منافق جو لوگ ہوں گے یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ تو چونکہ منافق کا گناہ بڑا ہے کہ وہ ظاہر ایمان کو کرتا ہے لیکن حقیقت میں مسلمان اور ایمان والوں کا دشمن ہے، تو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، یقیناً منافق لوگ سب سے نچلے درجے میں ہوں گے جہنم میں اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا گناہ سے انسان نچلے درجے میں چلا جاتا ہے اور نیک اعمال کے ذریعے سے انسان کے درجات اللہ کے ہاں بلند ہوتے ہیں۔ تو انسان کو بلندی اعمال سے ملتی ہیں، دولت سے نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرما رہے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، جو عزت چاہتا ہے عزت سب کی سب اللہ کے پاس ہے اور اللہ ہی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور نیک اعمال بھی اللہ کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا اللہ نے عزت کو نیک اعمال سے جوڑا ہے۔ دیکھیں پہلے کیا لفظ ہے، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، عزت سب کی سب اللہ کے پاس ہے۔ اب یہ عزت کیسے ملے گی؟ اللہ نے فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب، پاکیزہ کلمات اوپر چڑھتے ہیں، نیک اعمال اوپر چڑھتے ہیں۔ معلوم ہوا عزت اعمال کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے نہیں ہے، دولت اور منصب سے نہیں ہے، عزت اعمال سے۔ جتنا عمل اللہ کے ہاں بلند ہوگا اتنی اللہ کے ہاں عزت ہے۔ والذین یمکرون السیئات، اور جو زندگی گزارتے ہیں برائیوں میں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہوگا۔ ومکر اولئک هو یبور، اور ان کی سازشیں انہی کی طرف لوٹ کر آئیں گی اور ان کا وبال اور سزا انہی کو ملے گی۔ تو بہرحال میں نے ایک بات عرض کی، گناہ انسان کو نچلے درجے میں لے آتا ہے، نیک اعمال انسان کو اوپر لے کر جاتے ہیں۔ نمبر 71، مخالفین اس پر جری ہو جاتے ہیں۔ گناہ کا ایک نقصان، مخالفین اس پر جری ہو جاتے ہیں۔ جو مخالف ہوگا وہ اس پر جری ہوگا، یعنی جس کے ساتھ اس کا مقدمہ چل رہا ہے مثلا، تو اب جس کے ساتھ مقدمہ ہے وہ اس پر جری ہوگا، طاقت اس کی بڑھ جائے گی، وہ اپنے تعلقات اور استعمال کرے گا، اس کو دھمکیاں اور زیادہ دے گا، اثر رسوخ اور استعمال کرے گا، اس کا کیس دن بدن کمزور ہوتا جائے گا، اس کا کیس بڑھتا جائے گا اور اس کے فتح کے امکانات سامنے ظاہر ہونے لگیں گے، تو دشمن کے دل سے ہیبت ختم ہو جائے گی، رعب ختم ہو جائے گا۔ تو ایک بات میں نے عرض کی، مخالفین جری ہو جائیں گے، لڑنے کے لیے جری ہو جائیں گے۔ اگر ہاتھ کی لڑائی ہے، مال کی لڑائی ہے تو پیسہ لگانے میں جری ہو جائیں گے، تعلقات کی لڑائی ہے تو اس میں جری ہو جائیں گے، یعنی مخالف بڑھتے جائیں گے، ان کی دشمنی بڑھتی جائے گی، اور جتنا انسان متقی ہوگا اللہ ان کے دل میں محبت ڈال دے گا، محبت ہوگی، وہ خود مقدمے سے پیچھے ہٹیں گے، اللہ نکلنے کا راستہ بنا دے گا،
اور بغیر نقصان کے اللہ رب العزت کو فتح عطا فرمائے گا۔ نمبر 72، گناہ دل کو اندھا کر دیتا ہے۔ گناہ انسان کے دل کو اندھا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں دل کو بادشاہ بنایا، یہ بادشاہ ہے، اور جب یہ ٹھیک ہو پورا جسم ٹھیک ہے، اور جب یہ بادشاہ میں بگاڑ آ جائے تو سارے جسم میں بگاڑ آ جاتا ہے۔ اور جب جو لوگ نافرمانی کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا ہم ان سے بصیرت لے لیتے ہیں، دل کی بصیرت۔ آنکھوں کی بینائی تو ہوتی ہے بصارت، لیکن ان لوگوں کے پاس دل کی بصیرت نہیں ہوتی۔ دل ہوتا ہے سمجھ نہیں ہوتی، آنکھیں ہوتی ہیں فرمایا دیکھ نہیں پا رہے، کان ہوتے ہیں سن نہیں رہے، کیونکہ کان جس مقصد کے لیے دے گئے انہوں نے اس مقصد میں اپنے کانوں کو استعمال نہیں کیا، آنکھوں کو اس مقصد میں نہیں لگایا۔ اللہ قرآن میں اسی لیے ارشاد فرما رہے ام لہم عین یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا نہیں ہے ان کے پاس ہاتھ کے یہ پکڑے، نہیں ہے آنکھیں کے یہ دیکھیں، ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا نہیں ہے ان کے پاس کان کے یہ سنیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے بہت سارے لوگوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ جنات اور انسان میں بہت سے لوگ جہنم کے لیے پیدا ہوئے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ نے قرآن میں بتایا، نمبر 1 لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس دل ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں، دل ہیں لیکن سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، حق کو نہیں دیکھتے باطل کو دیکھتے ہیں، نافرمانی میں دیکھتے ہیں فرما برداری میں نہیں دیکھتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں، جس کے سننے کا حکم ہے وہ نہیں سنیں گے، جس سے روکا ہے اس کو سنیں گے۔ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، اللہ نے فرمایا یہ لوگ چوپائے ہیں، بلکہ چوپایوں سے بھی بڑھ کر ہیں۔ چوپائے کو بھی ایک رخ دو، ایک راستہ دو، اس پہ چلے گا۔ ایک راستے پہ گدھے کو چلا لو 2 دن 3 دن، اگلے دن وہ خود چلتا ہوا جاتا ہے، وہ بھی سمجھ جاتا ہے مالک مجھے کہاں لے جانا چاہ رہا ہے۔ فرمایا یہ لوگ گدھے سے بھی بڑھ کر ہیں، اولئک هم الغافلون، یہی لوگ غافل لوگ ہیں۔ تو بہرحال گناہ کا ایک نقصان اللہ دل کو اندھا کر دیتا ہے۔ نمبر 73، نعمتیں زائل ہو جاتی ہیں۔ گناہ کا ایک نقصان نعمتیں زائل ہو جاتی ہیں۔ اللہ رفتہ رفتہ اپنی نعمتیں انسان سے لینا شروع کر دیتا ہے، ایک دم اللہ نہیں لیتا۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو نوازتا ہے، دولت دے کر، اختیارات دے کر، جس شعبے میں لگا اس شعبے میں اللہ اس کو سب کچھ دیتا ہے۔ پہلے سب کچھ دے کر اس کو آزماتا ہے، پھر اللہ آہستہ آہستہ اپنی نعمتیں اس سے چھیننا شروع کر دیتا ہے، نعمتوں کا زوال آتا ہے، رفتہ رفتہ صحت چلی جاتی ہے، بیماریاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں، مال کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، گھروں میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، نحوستیں شروع ہو جاتی ہیں، گھروں میں تکرار شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ رفتہ رفتہ نعمتیں سب زائل ہو رہی، مال کی نعمت، جسم کی نعمت، صحت کی نعمت، اولاد کی نعمت، فرما برداری اور اطاعت کی نعمت، یہ رفتہ رفتہ زائل ہوگا۔ تو جب اللہ کی فرما برداری میں ہوگا اللہ ساری نعمتوں کو بڑھائے گا، ہر نعمت اگلے دن بڑھتی جائے گی، جتنا گناہ ہوگا نعمت زائل ہوگی۔ نمبر 74، دعائیں قبول نہیں ہوں گی، دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ گناہ کا ایک نقصان، انسان دعا کرے گا قبول نہیں ہوگی۔ آج دیکھیں ہر ایک کہتا ہے جی دعا کرتا ہوں قبول نہیں ہوتی۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا انسان کا کھانا بھی حرام کا ہوگا، پینا بھی حرام کا ہوگا، لباس بھی حرام کا ہوگا، ملبسہ حرام ومطعمہ حرام ومشربہ حرام فأینى یستجاب لذلک، اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ تو دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اس کی بنیادی وجہ انسان کی اللہ کی نافرمانی ہے۔ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، تفسیر قرطبی میں ہے، کسی نے ان سے پوچھا حضرت ہم دعا کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی، کیا بات ہے؟ حضرت نے فرمایا تم لوگ قرآن پڑھتے ہو لیکن عمل نہیں کرتے، مردوں کو اپنے ہاتھ سے دفناتے ہو، عبرت حاصل نہیں کرتے ہو، شیطان کو مانتے ہو کہ دشمن ہے لیکن پھر بھی دوستی اسی سے لگاتے ہو، معلوم ہے کہ رحمان کی دوستی اطاعت سے ملے گی پھر بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، سب سے بڑھ کر محسن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے پھر بھی حضور کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتے ہو۔
معلوم ہے دنیا رہ جانے والی ہے، پھر بھی دنیا کے لیے کوشش کرتے ہو، موت برحق ہے اس کے لیے تیاری کوئی نہیں کرتے، سب سے سچا کلام خدا کا کلام قرآن ہے اور وہ نہیں پڑھتے ہو۔ آج دیکھیں نا 6-6 8-8 گھنٹے موبائل دیکھتے ہیں، آدھا 1-1 گھنٹہ ڈائجسٹ اخبارات پڑھتے ہیں۔ اس وقت انٹرنیٹ کی خبریں، فیس بک کی، میڈیا کی جھوٹی خبریں پڑھنے کے لیے ٹائم ہے، خدا کا سچا قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں۔ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے، ہر چیز کے لیے وقت ہے، مسلمان کے پاس قرآن کے لیے وقت کوئی نہیں، تو اس لیے آج دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ تو میں نے عرض کیا جب فرما برداری ہوگی، ادھر ہاتھ اٹھیں گے اللہ رب العزت عطا فرما دے گا، ابھی لب اس کے ہلے نہیں، صرف دل میں خواہش پیدا ہوئی ہاتھ اٹھائے، رب العالمین قبول فرما دیتا ہے۔ الرسالۃ القشیریہ میں واقعہ ہے، ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ساتھیوں نے کہا حضرت سفر پہ چلتے ہیں، سفر پہ چلے، ساتھی ان کے ساتھ تھے، صوفیاء کی ایک جماعت تھی، نکلے کہ راستے میں لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے چلیں گے، تو راستے میں ایک جگہ پہنچے تو بعض ساتھیوں کی خواہش تھی حضرت تازہ گوشت کھانا چاہ رہے ہیں، کافی وقت ہوا کوئی تازہ گوشت نہیں کھایا، آپ دعا فرما دیں۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تازہ گوشت کھا لیں اور یہ چاہتے ہیں کہ شکار کا گوشت کھائیں، مولا کریم تو قادر ہے تو بندوبست فرما دیں۔ ابھی ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تھے، نیچے کیے تو دیکھا کہ ایک شیر ایک ہرنی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور وہ ہرنی دوڑتی دوڑتی آئی، ابراہیم بن ادہم کے پاس آ کر قدموں میں گر گئی۔ انہوں نے کہا بھئی اسی کا شکار کرو، اسی کا شکار کر دیا اور اسی گوشت کو پکایا۔ اب شیر قریب میں بیٹھا ہوا ہے، دیکھ رہا ہے، تو یہ سب نے گوشت پکایا، تسلی کے ساتھ کھایا۔ تازہ گوشت کھانے کے بعد عبادت شروع کر دی، شیر پہرا دیتا رہا۔ جب یہ لوگ آگے سفر میں چلنے لگے تو وہ وہاں سے چلا گیا۔ تو گویا اللہ نے پہرے کے لیے شیر کو مقرر کر دیا، گوشت کے لیے تازہ گوشت جنگل میں بندوبست کر دیا۔ تو اللہ تو قادر ہے، جو رب بنی اسرائیل کو من اور سلوہ روزانہ جنگل میں کھلا رہا تھا، وہ اللہ قادر آج بھی کھلا سکتا ہے، لیکن انسان بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے رزق کے دروازے انسان پہ بند کر دیے۔ نمبر 75، ناشکری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ گناہ کا ایک نقصان کہ انسان ناشکری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نیکی کا فائدہ ہے انسان شکر گزار ہوتا ہے، اور گناہ گار آدمی آپ دیکھو گے نافرمان ناشکری کرے گا، چلتے پھرتے اس کی زبان پہ ناشکری کے کلمات ہوں گے۔ اگر ہم چاہیں نا نعمت میں اضافہ ہو، اللہ کا شکر ادا کریں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو شکر سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، ناشکری سے نعمت میں کمی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اگر یہ لوگ میرا شکر عطا کرتے رہیں تو آخر تیرا رب ان کو کیوں سزا دے گا؟ یعنی اللہ شکر گزار آدمی کو سزا نہیں دیتا، رب العالمین اس کو سزا دیتا ہے جو ناشکرہ ہو۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ ان کو کیوں عذاب دے گا اگر یہ اللہ کا شکر کریں اور امانت داری میں زندگی گزاریں۔ نمبر 76، لمبی لمبی امیدیں باندھنا۔ گناہ کا ایک نقصان لمبی لمبی امیدیں باندھنا۔ جب زندگی میں گناہ آتے ہیں ایک نقصان یہ ہے انسان پھر امیدیں بڑی لمبی باندھتا ہے۔ زندگی کے 50 سال 60 سال گزر گئے، اب امیدیں باندھ رہا ہے، اتنی دولت ہوگی، فلاں جگہ زمین خریدوں گا، اتنا پیسہ ہوگا، فلاں جگہ لوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، بہت بڑی لمبی امیدیں باندھ رہا ہے۔ تو سامان 100 برس کا، پل کی خبر کوئی نہیں، کوئی معلوم نہیں کس لمحے انسان دنیا سے چلا جائے۔ ایک ساتھی نے مجھے واقعہ سنایا، کہا ایک جگہ مؤذن صاحب نے اعلان کیا، علاقے میں ایک شخص کا انتقال ہوا تھا، تو اس نے اعلان کیا بھئی ظہر کی نماز کے بعد فلاں شخص کی مسجد میں نماز جنازہ ہے، تو سارے ساتھی شرکت کریں۔ مؤذن صاحب نے اعلان کیا، تھوڑی دیر کے بعد طبیعت خراب ہو گئی، گھنٹے ڈیڑھ کے بعد مؤذن صاحب کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب ظہر کی نماز کے لیے لوگ آ رہے تھے کہ جنازہ پڑھنے کے لیے آئیں گے، تو دیکھا سامنے 2 جنازے پڑے ہوئے تھے، ایک اس شخص کا جنازہ بھی تھا اور ایک مؤذن کا جنازہ بھی تھا جس نے جنازے کا اعلان کیا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا میں تو اعلان کرنے والا ہوں لیکن میرا خود بھی اعلان ہونے والا ہے۔ تو انسان کو کوئی اپنی موت کا علم نہیں، کتنے جو رات کو سوتے ہیں صبح ہلاؤ تو پتہ چلتا ہے دنیا سے جا چکے ہیں۔
تو انسان امیدیں بڑی لمبی باندھ رہا ہے، یہ بھی معلوم نہیں مسجد سے باہر نکل سکتا ہے نہیں نکل سکتا، 1 گھنٹے کا بھی انسان کو پتہ نہیں ہے اگلے گھنٹے میں اس کی زندگی ہے نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو لمحوں میں دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ نمبر 77، لوگوں کی رضامندی اور خوشنودی کے در پہ ہوتا ہے۔ گناہ کا ایک نقصان لوگوں کی رضامندی اور ان کی خوشنودی کے در پہ ہوتا ہے، یعنی وہ چاہتا ہے لوگ مجھ سے راضی ہو جائیں، لوگ مجھ سے خوش ہو جائیں۔ اللہ کو خوش نہیں کرتا، عوام کو خوش کرتا ہے۔ عموماً آپ دیکھو گے فاسق فاجر لوگ، ان کو اللہ کی رضامندی نہیں چاہیے، ان کو چاہیے مخلوق راضی ہو، فلاں فلاں آدمی مجھ سے راضی ہو جائے۔ جب انسان اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ مخلوق کے دل میں بھی محبت ڈال دیتا ہے، اور جو خدا کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرتا ہے، اللہ پھر اس کو مخلوق کے سپرد کر دیتا ہے۔ جا ان کو راضی کرتا ہے، جا انہی کے پاس جا، اللہ کی مدد نصرت اس سے ہٹ جاتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ مجھے کوئی مختصر نصیحت فرمائیں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، ام المومنین نے بڑی جامع نصیحت فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو اللہ کو راضی کرنا چاہے گا، مخلوق اگر ناراض ہو بھلے ناراض ہو، اللہ کی رضامندی چاہے گا، مخلوق کو ناراض کر کے اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، مخلوق کے دلوں میں بھی محبت آ جائے گی۔ اور جو اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرنا چاہے گا تو اللہ اس کو مخلوق کے سپرد کر دے گا۔ اب گویا اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہیں ہوگی، ہاں جن کو راضی کر رہا ہے اب انہی سے مدد لے، انہی سے وعدہ لے رزق کا، انہی سے نصرت چاہ۔ تو بہرحال زندگی میں جب فسق و فجور ہوتا ہے تو انسان کی خواہش ہوتی ہے مجھ سے اوپر والا راضی ہو جائے۔ کتنے نا ساری زندگی اس میں MNA مجھ سے راضی ہو جائے، یہ NPA راضی ہو جائے، چپڑاسی ہیں تو اوپر کوشش ہوگی انسپکٹر راضی ہو جائے، انسپکٹر ہے وہ کوشش کرے گا DIG راضی ہو جائے، وہ کوشش کرے گا گورنر راضی ہو جائے، وہ کوشش کرے گا وزیر راضی ہو جائے۔ سب اوپر والے کی چاپلوسی کر رہے ہیں، صبح ہوتی ہے سلوٹ شروع ہوتے ہیں، شام تک سلوٹ مارتا رہتا ہے، خدا کے سامنے کبھی نہیں جھکا، اور یہاں 1-1 روپے کے لیے اور حرام اور رشوت کے لیے کتنا جھک رہا ہوتا ہے۔ اس لیے گناہ کی ایک نشانی ہوگی، اللہ اس کو مخلوق پہ چھوڑ دے گا، اپنی محبت دل سے نکال کے لوگوں کی رضا وہ چاہے گا۔ نمبر 78، گناہ کی وجہ سے جسم سے ایک بو محسوس ہوتی ہے۔ گناہ کی وجہ سے جسم سے ایک بدبو سی محسوس ہوتی ہے۔ نیک اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کے جسم سے ایک خوشبو اور ایک اس کو معطر بنا دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان جھوٹ بولتا ہے فرشتہ 1 میل اس سے دور ہو جاتا ہے، اس کے بدبو کی وجہ سے جو اس کے منہ سے نکلتی ہے تو فرشتہ اس سے دور ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ فرشتے بدبو کے قریب نہیں ہوتے، اسی لیے تو ہمیں حکم ہے کہ جب مسجد آؤ تم کچا پیاز اور کچا لہسن کھا کر نہ آؤ تاکہ فرشتوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ فرشتوں کو بدبو سے بڑی نفرت ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچا پیاز کچا لہسن کھانے سے گریز کرتے تھے۔ فرماتے تھے میری مناجات ان کے ساتھ ہوتی ہے جن کے ساتھ تمہاری نہیں ہوتی، یعنی میں جبرائیل امین کے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ میری سرگوشی ہوتی ہے۔ تو میں نے عرض کیا تو اس کی وجہ سے جسم سے ایک بو محسوس ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں نا یہ جو غیر مسلم لوگ ہیں یہ بڑی مہنگی پرفیوم استعمال کرتے ہیں، بڑی مہنگی مہنگی پرفیومیں ان کے پاس ہیں، پورے جسم پہ لگا رہے ہیں، کریمیں لگا رہے ہیں، پرفیومیں لگا رہے ہیں، لیکن کسی غیر مسلم کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، کسی فاسق فاجر کے ساتھ آپ کی طبیعت نہیں کرے گی زیادہ بیٹھنے کی، سلیم الطبیعت آدمی کو محسوس ہوگا اس کے جسم سے آنے والی کدورت اور اس کے جسم سے آنے والی بو۔ اور نیک متقی انسان کی مجلس میں بیٹھنے سے اس کو دلی طور پہ خوشنودی ملے گی، سکون اور اطمینان ملے گا، ایک راحت محسوس ہوگی، ایک مہک محسوس ہوگی اور دل کے اندر اس کو سکون اور اطمینان محسوس ہوگا۔ تو گناہ کی وجہ سے انسان سے ایک گویا بدبو ظاہر ہوتی ہے جس سے فرشتے اور صلحاء دور ہو جاتے ہیں، شیاطین اور سرکش جنات اس کے قریب آ جاتے ہیں، پھر وہ اللہ کی حفاظت سے نکل جاتا ہے۔ نمبر 69، دنیا اور عورت کے فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ گناہ کا ایک نقصان دنیا اور عورت کے فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑا چونکہ فتنہ ہی عورت کا فتنہ، دنیا کا فتنہ، یہ 2 بڑے فتنے ہیں۔
تو جب انسان کی زندگی میں گناہ ہو، آپ دیکھیں گے ایسے لوگوں کی زندگی یا تو دنیا میں گزر رہی یا عورت کے پیچھے گزر رہی، یا عورت کی عیاشی میں، معاذ اللہ زنا میں، شراب میں، خواہشات میں ان کی دولت لگ رہی ہوتی ہے، یا دنیا بنانے میں 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8 ہو جائیں، اسی میں سارا وقت گزر جاتا ہے۔ تو گویا وقت گزرا، دنیا میں گزرا، عورت کے پیچھے گزرا۔ بسا اوقات یہی عورتوں کی خواہشات انسان کو ایمان سے بھی محروم کر دیتی۔ کتنے ہیں جو عورت کی وجہ سے ایمان سے محروم ہو گئے؟ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ روضۃ المحبین میں اور ابن جوزی نے ذم الہوا میں لکھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھے، بڑی خوبصورت آواز تھی، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق تورات پڑھتے تھے اور اوپر کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز کے لیے، عبادت کے لیے بلاتے تھے۔ ایک دفعہ وہ اوپر کھڑے ہوئے اور مینارے پر لوگوں کو بلا رہے تھے، تو قریب میں ایک جگہ اس کی نظر پڑی ایک مجوسی عورت کی بیٹی پر۔ وہ بڑی خوبصورت تھی، صحن میں گھوم رہی تھی۔ اس کی نظر جو پڑی تو یہ نیچے اترا، اس نے اپنی وہ آذان اور کلمات چھوڑ دیے، گھر پہ جا کے دستک دی۔ لڑکی نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا آپ سے شادی کرنی۔ اس نے کہا میرا والد نہیں ہے، جب آئے پھر آ جانا۔ جب والد آ گیا پھر اس نے کہا جی میں نے تو شادی کرنی۔ اس نے کہا تو مسلمان ہے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ ایمان لاتا ہے، ہم مجوسی ہیں، تو اپنا مذہب چھوڑ، مجوسیت اختیار کر، تب میں اپنی بیٹی کا نکاح کروں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے اسلام چھوڑ دیا، مجوسیت کو اختیار کر دیا، کافر ہو گیا۔ اس نے اپنے مذہب کے مطابق اس کا نکاح کر دیا۔ پھر اس کو کہا یہ کمرے کے اوپر کمرہ ہے، اوپر ذرا سا اپنے لیے ٹھیک کر دے، یہیں رہے تو۔ یہ اوپر چڑھا، اوپر کا کمرہ درست کر رہا تھا اپنے لیے، پاؤں پھسلا، نیچے گرا، گردن نیچے زمین پہ لگی، ہڈی ٹوٹ گئی، وہی مر گیا۔ گردن کے بل نیچے لگا، وہیں پہ مر گیا۔ تو دیکھو خواہش بھی پوری نہیں ہوئی اور کفر پہ موت آ گئی۔ ساری زندگی خوبصورت آواز میں پڑھنے والا، تقوی اور دین میں زندگی گزارنے والا، لیکن خاتمہ کس پر ہوا؟ کفر پہ ہوا۔ اس لیے ایمان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیشہ دعا کرنی چاہیے اللہ خاتمہ ایمان پہ کرے، ورنہ بسا اوقات دولت دنیا کی وجہ سے انسان ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں تو کچھ نہیں۔ نمبر 80، توکل اور یقین کمزور ہو جاتا ہے۔ 80 نمبر پر نقصان کیا ہے؟ توکل اور یقین کمزور ہو جاتا ہے۔ جب زندگی میں گناہ ہو، ایسے آدمیوں کے ساتھ آپ بیٹھو گے، ان کی زندگی میں اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہوگا، اور ان کا سارا تعلق اسباب پر ہوگا۔ ساری بات کریں گے اسباب سے، جو کچھ ہوگا دکان سے ہوگا، فیکٹری سے ہوگا، ملازمت سے ہوگا، کاروبار سے ہوگا، اللہ کی ذات کا سہارا ہی نہیں لیتے۔ یعنی یہ نہیں کہ اللہ سے سب کچھ ہوگا، یہ سب اسباب کے درجے میں ہے، نہیں، ان کا سب یقین جو ہوگا وہ دنیا پر ہوگا، اللہ کا تذکرہ کم ہوگا، اسباب کا ذکر زیادہ ہوگا۔ تو گناہ کی وجہ سے انسان کا یقین کمزور ہو جاتا ہے، اللہ کی ذات پہ توکل کمزور ہو جاتا ہے، اور جتنا ایمان پختہ ہو، تقوی ہو، انسان کا تعلق اتنا اللہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ نمبر 81، بدن کمزور ہو جاتا ہے۔ گناہ کا ایک نقصان، انسان کا جو بدن ہے اس کے اندر جو قوت اور طاقت ہے اس میں کمی آ جاتی ہے۔ پھولا ہوا تو ہوتا ہے، ایسا لگ رہا ہے بہت پھولا ہوا، بہت موٹا ہے، لیکن وہ غبارہ ہے۔ غبارے میں جیسے آدمی نے سوئی ماری، ساری ہوا نکل جاتی ہے، وہ ویسے پھولا ہوا ہے جیسے جسم پہ سوجن ہے، لیکن حقیقت میں وہ نقصان دیتی ہے۔ متقی انسان کو اللہ روحانی طاقت عطا فرماتا ہے، اس میں قوت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جس کی زندگی فسق و فجور میں ہو وہ اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے۔ باہر سے اس نے بڑا کاٹن کا کپڑا پہنا ہوا ہے، لباس بڑا عمدہ 5000 کا سوٹ ہے، لیکن اندر سے کھوکھلا ہے اور خالی۔ بیماریوں نے ختم کر دیا، جوانی میں بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو چکے ہیں، وزن اٹھانے کی طاقت نہیں، چڑھنے کی طاقت نہیں، اندر سے خالی ہو گیا۔ عبادت اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، ویسے گھنٹوں کھڑا ہوگا، نماز میں 5 منٹ قیام کرنا مشکل ہے، تراویح پڑھنا مشکل ہے، جی تھک جاتے ہیں۔ 1 گھنٹہ سیاسی گفتگو کرتے نہیں تھکتا، ساری رات انٹرنیٹ کیبل پہ نہیں تھکتا، آدھا گھنٹہ قیام اللیل میں کھڑا ہو جائے تو تھک جاتا ہے۔ تو اللہ بدن کو کمزور کر دیتا ہے، اس کو عبادت کی توفیق نہیں ہوتی، قیام اللیل کی توفیق نہیں ہوتی اس کو، اندر سے بدن رفتہ رفتہ کھوکھلا ہوتا جاتا ہے، اور جوانی کے اندر بیماریاں لگ کر ایک وقت آتا ہے انسان دنیا سے چل بستا ہے۔ نمبر 82،
حق پوشیدہ ہو جاتا ہے۔ گناہ کا ایک نقصان حق پوشیدہ ہو جاتا ہے، یعنی انسان کو حق سمجھ نہیں آتا، حق نظر نہیں آتا، فسق و فجور میں اتنا پڑ جاتا ہے، پھر وہ رسومات پر بدعات پہ چلتا ہے، وہ باطل کو ٹھیک کہتا ہے، ٹھیک کو غلط کہتا ہے۔ حق اور باطل کی جو تمیز ملتی ہے نا، قرآن کہتا ہے وہ تقویٰ سے۔ جس زندگی میں تقویٰ ہوگا اللہ اس کو اتنی فراست دے گا، اس کو پتہ چلے گا یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان والو، اگر تم تقوی اختیار کرو گے ہم تمہیں حق اور باطل کے درمیان تمیز عطا کریں گے، ہم تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے، اور اللہ تو بڑے فضل والا ہے۔ تو گویا ایک فائدہ، جب انسان تقوی پہ چلے گا اللہ حق اور باطل کی تمیز عطا فرمائے گا، اور جب زندگی گناہ میں گزرے گی اس پر حق پوشیدہ ہو جائے گا، وہ حق کو سمجھ نہیں سکے گا، زندگی باطل پر اور رسومات پہ گزرے گی۔ نمبر 83، سینہ تنگ ہو جائے گا۔ گناہ کا 83 نمبر پر نقصان کیا ہے کہ انسان کا سینہ اندر سے تنگ ہو جاتا ہے، ہر جگہ وہ اپنے آپ کو جھکڑا ہوا محسوس کرتا ہے، جیسے کوئی آدمی زنجیروں میں جھکڑا ہوا ہو، کسی قید خانے میں بند ہو، اس کا دم گھٹتا ہے۔ اس لیے جس کی زندگی گناہ میں ہو اس کا ہر جگہ دم گھٹ رہا ہوتا ہے، وہ گھر میں بھی دم گھٹتا ہے، باہر بھی دم گھٹتا ہے، ہر جگہ بے چین بے قرار ہوتا ہے، کسی پل اس کو سکون نہیں ملتا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرما رہے کہ جو ہماری اطاعت میں زندگی گزارے گا ہم اس کے سینے کو کھول دیں گے، اور جو ہماری نافرمانی کرے گا ہم اس کے سینے کو تنگ کر دیں گے، اور اس کی زندگی مشکل میں اور تکلیف میں گزرے گی۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، پس وہ شخص کہ جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، فہو علی نور من ربی، وہ اللہ کی طرف سے نور پر ہے، فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، ہلاکت ان دلوں کے لیے کہ جو اللہ کی یاد سے سخت ہو چکے ہیں، وہ اتنے سخت ہو گئے ان کی زبان پہ اللہ کا تذکرہ نہیں آ رہا۔ اللہ فرما رہے اتنے سخت ہو گئے کہ وہ ہماری یاد سے سخت ہو گئے۔ اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ ہیں جن کی زندگی گمراہی میں ہے۔ تو بہرحال گناہ کا ایک نقصان انسان کا سینہ تنگ ہو جائے گا۔ نمبر 84، بے فائدہ کاموں میں اور لایانی باتوں میں مشغول ہو جائے گا۔ 84 نمبر پر نقصان کیا ہے؟ گناہ کی وجہ سے بے فائدہ کاموں میں لایانی باتوں میں مشغول ہوگا۔ اس لیے آپ دیکھو جس کی زندگی فسق و فجور میں گزرے ان کے کام اکثر لایانی ہوتے ہیں، ایسے کام جس میں نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا، لایانی باتوں میں لگے ہوتے ہیں، زبان چلتی رہتی ہے، کام کی بات نہیں ہوتی، دوسرے کی بات سنتے ہی نہیں، اپنی ہی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو جتنی باتیں کر رہے ہیں اتنے گناہ بڑھ رہے ہیں، یا کسی کی غیبت ہو رہی ہے، یا کسی پہ بہتان لگ رہا ہے، یا کسی کو گالی دے رہا ہے، یا کسی کے الزام تراشی کر رہا ہے، باتونی ہو جاتا ہے۔ جو انسان متقی پرہیزگار ہوتا ہے اس میں سنجیدگی آ جاتی ہے، اس کی گفتگو کم ہو جاتی ہے، وہ سوچ سمجھ کے بول رہا ہوتا ہے کہ میں نے ہر چیز کا آگے جواب دینا ہوگا۔ نمبر 85، آخری نقصان جو گناہ کا سب سے بڑا نقصان ہے، 85 نمبر پر انسان کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا۔ انسان کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا۔ جب زندگی گناہوں میں گزر جائے تو پھر انسان کا خاتمہ بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ تو جیسی زندگی ویسی موت، زندگی نیکی میں گزر جائے تو اللہ موت اچھی عطا فرماتا ہے، اور زندگی گناہوں میں گزر جائے تو اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے، پھر انسان کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا۔ میں 2 مختصر واقعات سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ زندگی اگر اطاعت اور فرما برداری میں گزرے تو موت کیسی آتی ہے۔ عرب کی ایک لڑکی تھی، اس کا معمول تھا قرآن کریم کی تلاوت۔ وہ رمضان میں روزانہ ایک قرآن پڑھتی تھی، فجر کے بعد تلاوت شروع کرتی، افطاری تک قرآن پورا ہو جاتا۔ قرآن پڑھتی رہی، افطاری کا وقت قریب آیا، ماں نے آواز دی کہ بیٹی آؤ افطاری کرو۔ فرمایا اماں جی قرآن پورا کر کے آتی ہوں۔ قرآن پورا کیا، اب سجدہ شکر کرنے کے لیے سجدے میں گئی کہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ ماں نے آواز دی، بیٹی نے جواب نہ دیا، پھر آواز دی بیٹی آؤ افطاری کا وقت ہو گیا۔ جا کر ہلایا تو پتہ چلا بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ تو اللہ نے کیسی بہترین موت عطا فرمائی، پورا قرآن پڑھ کر
سجدے کی حالت میں، روزے کی حالت میں، افطاری کا بابرکت وقت دنیا سے جا رہے ہیں۔ برا خاتمہ کیسے ہوتا ہے؟ اگر زندگی گناہ میں ہے تو اسی طرح خاتمہ۔ ڈاکٹر نور محمد لکھتے ہیں ایک شخص کو وارڈ میں لایا گیا تو اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا تھا، 17 دن وارڈ میں رہا، بڑی تکلیف کی حالت میں رہا، بڑی پریشانی میں رہا، ایسے چیختا چلاتا تھا، وارڈ والے تنگ آ گئے، ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے وارڈ میں اس کو منتقل کیا۔ زبان اس کی یوں باہر آ گئی جیسے کتے کی باہر آ جاتی ہے، یوں آواز جیسے کوئی کتا بھونک رہا ہو، کسی پل اس کو چین نہیں ہوتا تھا۔ اس کے گھر والے کہتے تھے اس کو زہر کا انجیکشن لگا دو تاکہ اس کی موت آئے ہے، یہ تکلیف ہم اس کی دیکھ نہیں سکتے۔ مرض الموت میں 17 دن رہا ہے لیکن موت نہیں آتی تھی۔ جب آخری وقت شروع ہونے لگا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا مجھے لگتا ہے آخری وقت ہے، تم اس کے قریب یاسین پڑھو، کلمہ پڑھو تاکہ یہ کلمہ پڑھ کے دنیا سے چلا جائے۔ اب اس کے بیٹے پوتے قریب ہیں اور کوئی یاسین پڑھ رہا ہے، کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور اس سے کہتے بھی ہیں دادا جی کلمہ پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ، لیکن اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، گانا آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کلمہ پڑھو، زبان پہ آگے سے گانا ہوتا ہے، آخر گانا گاتے گاتے مر گیا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں سوچنے لگا ایک مسلمان تھا، کلمے سے محروم ہو گیا، آخر کیا وجہ ہے؟ کوئی تو بات ہوگی جو اللہ نے محروم کیا۔ تو کہتے ہیں میں نے اس کے بڑے بیٹے سے پوچھا تمہارے باپ کی زندگی میں کیا گناہ تھا کہ کلمے سے محروم رہا؟ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہم نے اپنے والد کے ساتھ زندگی گزار دی، یہ صبح ہوتی تھی گھر میں ٹیپ ریکارڈ لگا لیتا، گھر میں بھی گانا، گاڑی میں بھی گانا، دکان پہ بھی گانا ہوتا تھا، جدھر جاتا ٹیپ لگاتا، گانا سنتا رہتا، ساری زندگی گانا گانے میں، گانا سننے میں گزار دی، تو اللہ نے موت کے وقت بھی زبان پہ گانا جاری کر دیا۔ تو جیسی زندگی ویسی موت، اس لیے میں نے آخری بات عرض کی 85 نمبر پر، زندگی اگر نافرمانی میں ہوگی تو خاتمہ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ 85 وہ نقصان تھے جو دنیا کے نقصان ہیں، یہ آخرت کے نہیں، قبر کے تو الگ ہیں، حشر کے تو الگ ہیں، یہ دنیا کے نقصان ہیں۔ اس لیے اصل عزت اور سکون اللہ کی اطاعت میں ہے۔ انسان کوشش کرے اپنی زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزارے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔